قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ان جانوروں کا تذکرہ کریں گے جن کا نام صراحتاً قرآن پاک میں آیا ہے، اور انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ایک کر کے اس جانور کا نام اور قرآن کی کس صورت اور کون سی آیت میں اس کا ذکر آیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر کسی جانور کا نام ایک سے زیادہ آیات میں ہوا تو کوشش کریں گے صرف ایک جگہ کی نشاندہی پر ہی اکتفا کریں تاکہ کم سے کم وقت میں ہم اس ٹاپک کو مکمل کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں خشکی کے سب سے بڑے جانور یعنی ہاتھی سے، جس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی یعنی سورۃ الفیل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر نشر کیا اور ان کی تدبیر کو کیسے خاک میں ملایا پرندوں کے جھنڈ بھیج کر۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ ابابیل ایک خاص پرندے کا نام ہے، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، کوئی خاص پرندے کا نام نہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کا اور ابابیل کا تذکرہ فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ ہے شیر اور زیبرا، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر آیت نمبر 61 میں اکٹھے بیان فرمایا، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، کہ یہ مشرکین قرآن کی آواز سے اس طرح بدکتے ہیں جس طرح زیبرے شیر کی دھاڑ سن کر بدکتے ہیں۔ تو حمر زیبرے کو کہا جاتا ہے اور قسورہ شیر کو کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے اونٹ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ کہیں لفظ ابل اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا جیسے سورۃ الغاشیہ میں ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا۔ اور سورۃ المرسلات میں لفظ جمل اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، كأنه جمالة صفر، جمالہ جمل کی جمع ہے۔ اور کئی مقامات پر ناقتن کا لفظ آیا جو کہ اس کی مؤنث یعنی اونٹنی کو کہا جاتا ہے، جیسے قوم سمود کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کا خیال رکھو۔ 5ویں نمبر پر ہے گائے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی ایک مستقل صورت اس نام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس میں ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے کو تم ذبح کرو۔ 6 نمبر پہ ہے بھیڑ اور 7ویں نمبر پر بکری، ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، ضأن عربی میں بھیڑ کو کہتے ہیں اور معز بکری کو کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کا تذکرہ فرمایا لیکن الگ لفظ سے، نعجتن کا لفظ استعمال فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں، ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، تو نعجہ بھی بھیڑ کو کہا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہے مچھلی، اس کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک قوم جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتی تھی باوجود منع کرنے کے، ان کے تذکرے میں بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اذ تأتیہم حیتانہم، حیتان کہتے ہیں حوت کی جمع ہے، مچھلیوں کو کہا جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے سانپ، اس کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اللہ نے فرمایا، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ثعبان اژدہے کو کہا جاتا ہے۔ اور کئی جگہ حیتن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور حیہ سانپ کو کہتے ہیں، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ 7ویں نمبر پہ ہے شہد کی مکھی، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا، اور اسی نام سے اس سورت کو موسوم کیا گیا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو شہد تیار کرنے کی ڈیوٹی پر لگا دیا جس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی۔ اور 11ویں نمبر پہ ہے چیونٹی، اس کے نام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی سورۃ النمل، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان کا لشکر ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے آواز لگائی اور سب کو متنبہ کیا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ،
کہیں لشکر سلیمانی تمہیں بے خیالی میں رون نہ ڈالے۔ 12ویں نمبر پہ ہے مکڑی۔ اس مکڑی کو عربی میں عنکبوت کہتے ہیں اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک صورت نازل فرمائی، اور معبودان باطلہ کی بے بسی اور ضعف کو بیان کرنے کے لیے بطور مثال کے مکڑی کا ذکر فرمایا کہ یہ مشرکین اور ان کے جھوٹے خدا، ان کی حیثیت تو مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پہ ہے گھوڑا، 14ویں نمبر پہ خچر اور 15ویں نمبر پہ گدھا۔ تینوں جانوروں کو جو سواری کے طور پر کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ سورۃ النحل میں ذکر فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ اللہ فرماتے ہیں گھوڑے، خچر اور گدھے ہم نے سواری کے لیے اور زینت کے لیے ان کو پیدا فرمایا۔ 16ویں نمبر پہ ہے بھیڑیا۔ اس کا ذکر ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، انی اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو ذئب عربی میں بھیڑیے کو کہا جاتا ہے۔ 17ویں نمبر پہ ہے کتا۔ اس کا تذکرہ بھی مختلف مقامات پر آیا ہے۔ ایک تو اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ معروف ہے قرآن پاک میں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور دوسری جگہ بنی اسرائیل کے ایک بے عمل عالم کو اس جانور سے اللہ نے تشبیہ دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ 18ویں اور 19ویں نمبر پہ ہے بندر اور خنزیر۔ ان دونوں جانوروں کا تذکرہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کو نافرمانی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر سے بدل دیا۔ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ قردہ قرد کی جمع بندر کو کہا جاتا ہے اور خنازیر خنزیر کی جمع ہے۔ 20ویں نمبر پہ ہے ہدہد پرندہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا اور پانی تلاش کر کے اس کا پتہ بتاتا تھا۔ ایک دفعہ نماز کا وقت تھا، غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ہدہد کہاں غائب ہو گیا، آج نظر ہی نہیں آ رہا۔ 21ویں نمبر پہ ہے کوا، جو انسان کا معلم اول یعنی پہلا استاد کہلاتا ہے، وہ پرندہ جس سے انسان نے سب سے پہلے کچھ سیکھا۔ اسی نے قابیل کو بتایا تھا کہ وہ اپنے مقتول بھائی حابیل کی لاش کا اب کیا کرے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، غراب کوے کو کہا جاتا ہے۔ 22ویں نمبر پہ ہے ٹڈی، 23ویں نمبر پہ ہے جوں اور 24ویں نمبر پہ ہے مینڈک۔ ان تینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک ہی آیت میں فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ۔ جراد ٹڈی کو کہا جاتا ہے، قمل جوں کو کہتے ہیں، اور ضفادع ضفدع کی جمع ہے مینڈک کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پہ یہ کے بعد دیگر مختلف عذابات بھیجے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ 25ویں نمبر پہ ہے پتنگے یا تتلیاں وغیرہ، اس کا تذکرہ سورۃ القارعہ میں ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قیامت کے دن لوگ قبروں میں بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پڑے ہوں گے۔ 26ویں نمبر پہ ہے مکھی، اس کا تذکرہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جھوٹے خدا تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تمہیں اولاد کیا دیں گے؟ مکھی پیدا کرنا تو درکنار، یہ مکھی سے اپنا کھانا بھی نہیں نکلوا سکتے، اتنے بے بس ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ذباب مکھی کو کہا جاتا ہے۔ 27ویں نمبر پہ ہے مچھر، اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، کیونکہ مشرکین یا ان کے معبودان باطلہ کی حقارت اور کمزوری کو بیان کرنا ہو تو مچھر اور مکھی سے ہی تشبیہ ہوگی، نہ کہ اونٹ اور ہاتھی سے۔ 28واں دیمک، اس کا تذکرہ سورۃ السبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس میں سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے، کہ ایک دیمک ان کے عصا کی لکڑی کو کھا گئی، جس کی وجہ سے حضرت زمین پر گر پڑے، تب جنات کو علم ہوا کہ حضرت تو وفات پا چکے ہیں۔ منسا عربی میں دیمک کو کہا جاتا ہے۔ اور 29ویں نمبر پہ ہے بٹیر، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پکے پکائے کھانوں کے دسترخوان والی آیات میں فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فرمایا یاد کرو جب ہم تمہارے لیے من و سلوہ اتارا کرتے تھے۔ من کھمبی کو کہتے ہیں اور سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں۔ 30ویں نمبر پہ ہے بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ضیافت میں کیا گیا جو انہوں نے انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں کے لیے تیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، عجل بچڑے کو کہتے ہیں اور حنیذ بھونا ہوا۔
اور بنی اسرائیل کے ایک واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو قوم والوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا. تو عجل عربی میں بچڑے کو کہا جاتا ہے. ناظرین یہ 30 جانور ہیں جن کا نام صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور 5 جانور ان میں سے ایسے ہیں جن کے نام پر مستقل سورت کا نام رکھا گیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ گائے کے نام پہ، سورۃ النحل شہد کی مکھی کے نام پہ، اور سورۃ النمل چونٹی کے نام پر، سورۃ العنکبوت مکڑی کے نام پر، اور سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.